جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بہت عرصہ ہوا کسی شہر میں اسلم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی سلمہ بہت نیک اور خوبصورت تھی۔ وہ ایک خوبصورت گھر میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ہر سکھ دیا تھا۔ انہیں صرف ایک ہی دکھ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں شام کو جب سیر کے لیے نکلتے تو پیارے پیارے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اداس ہو جاتے۔ سلمہ آہ بھر کر کہتی، کاش اللہ ہمیں بھی ایک خوبصورت سا بچہ عطا کرے۔ اسلم اسے دلاسا دیتا اور کہتا، سلمہ غم نہ کرو، ایک نہ ایک دن اللہ ضرور ہماری دعائیں سنے گا۔ سلمہ ہر وقت اسی سوچ میں کھوئی رہتی اور گھر کے کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک پرانی حویلی تھی، بہت پرانی اور سنسان۔ اسلم اور سلمہ کو اس کے مالک کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن سلمہ اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اچانک اسے حویلی کے باغیچے میں گوبھی کے پھول نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے جا کر اسلم سے کہا، آپ نے گوبھی کے پھول دیکھے ہیں؟ اسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں؟ سلمہ بولی، آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ کہہ کر سلمہ اسے کھڑکی کے پاس لے گئی اور اسلم کو گوبھی کے پھول دکھاتے ہوئے بولی، میرا جی چاہتا ہے میں یہ پھول پکا کر کھاؤں۔ اسلم بولا، اس حویلی کا مالک نہ جانے کون ہے، سنا ہے یہاں ایک جادوگرنی بھی رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو گوبھی کا پھول کھانا ہے۔ اسلم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر مجبور ہو کر اسلم ڈرتے ڈرتے حویلی میں گیا اور چند پھول توڑ لایا۔ سلمہ نے خوشی خوشی گوبھی کے پھول پکائے اور دونوں نے خوب مزے سے کھائے۔ دوسرے دن سلمہ نے اسلم کو دوبارہ پھول لانے کے لیے مجبور کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حویلی میں جانا پڑا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چند پھول توڑے۔ جب واپس آنے لگا تو ایک خوفناک آواز آئی، کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک ڈراؤنی صورت والی عورت کھڑی تھی، جو دراصل ایک جادوگرنی تھی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے پھول گر پڑے۔ تمہیں یہ پھول توڑنے کی جرت کیسے ہوئی؟ جادوگرنی نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اسلم بہانہ بناتے ہوئے بولا، میری بیوی بیمار ہے، یہ پھول کھانے سے وہ اچھی ہو جائے گی، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ جادوگرنی بولی، میں تمہیں صرف ایک شرط پر پھول دے سکتی ہوں کہ تمہارے ہاں جو پہلا بچہ ہوگا وہ تم مجھے دو گے۔ اسلم بے حد خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جان بچانے کے لیے جادوگرنی کی یہ شرط مان لی، جس پر جادوگرنی نے اسے پھول لے جانے کی اجازت دے دی۔ وقت گزرتا گیا۔ اسلم اور سلمہ گوبھی کے پھولوں کا واقعہ بھول چکے تھے۔ انہیں جادوگرنی سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد نہ رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اسلم اور سلمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس کا نام نیلم رکھ دیا۔ اس خوشی کے موقع پر اسلم غریبوں میں خیرات بانٹ رہا تھا کہ اچانک جادوگرنی آن پہنچی۔ اس کو دیکھتے ہی اسلم کے ہوش اڑ گئے۔ جادوگرنی نے نیلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بولی، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ جس پر اسلم نے سلمہ کی طرف دیکھا۔ سلمہ نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس دے دو۔ مگر جادوگرنی نے اس کی ایک نہ سنی اور نیلم کو لے کر چلتی بنی۔ جادوگرنی اسے اپنی حویلی میں لے گئی اور بڑے پیار سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ نیلم جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کے بال عام لڑکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبے ہوتے گئے۔ جادوگرنی نے نیلم کو ایک بہت اونچے مینار میں رکھا۔ یہ مینار شہر سے بہت دور تھا۔ اس کے اوپر صرف ایک ہی کمرہ تھا جہاں نیلم رہتی تھی۔ اس کمرے سے نہ تو نیلم نیچے آ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اوپر جا سکتا تھا، کیونکہ مینار میں سیڑھیاں نہیں بنائی گئی تھیں۔ جب بھی جادوگرنی نیلم سے ملنے آتی تو نیچے سے آواز دیتی، نیلم بال نیچے گراؤ۔ نیلم اپنے لمبے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی اور جادوگرنی ان کے سہارے اوپر پہنچ جاتی۔ نیلم سے ملنے کے بعد اسی طرح نیچے آ جاتی۔
ایک دن ایک شہزادہ اپنے شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ادھر آ نکلا۔ مینار کے قریب آ کر اس نے اپنا گھوڑا ایک طرف کھڑا کر دیا اور حیرانی سے مینار کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ مینار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے جادوگرنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جادوگرنی مینار کے پاس پہنچی اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے زور سے بولی، نیلم بال نیچے گراؤ۔ نیلم نے بال نیچے لٹکائے اور جادوگرنی انہیں پکڑ کر اوپر چڑھنے لگی۔ شہزادہ جھاڑی کے پیچھے کھڑا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جادوگرنی جب کھڑکی کے راستے اندر چلی گئی تو شہزادہ سوچنے لگا کہ یہ نیلم کون ہے اور جادوگرنی نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے۔ یہ راز معلوم کرنے کے لیے شہزادہ وہیں بیٹھ کر جادوگرنی کے واپس جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جادوگرنی مینار سے نیچے اتری اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ مینار کے پاس آیا اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے وہی الفاظ دہرائے، نیلم بال نیچے گراؤ۔ نیلم نے فوراً اپنے بال نیچے گرا دیے۔ شہزادہ بالوں کے سہارے اوپر پہنچ گیا۔ نیلم نے آج تک جادوگرنی کے سوا کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ شہزادے کو دیکھتے ہی چونک پڑی اور گھبرا کر بولی، آپ کون ہیں آپ؟ شہزادے نے نرم لہجے میں جواب دیا، گھبراؤ نہیں نیلم، میں ایک شہزادہ ہوں، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ نیلم یہ سن کر بہت خوش ہوئی، مگر جادوگرنی کا خیال آتے ہی وہ رونے لگی۔ شہزادے نے رونے کی وجہ پوچھی تو نیلم نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہا، اگر جادوگرنی کو آپ کے یہاں آنے کا علم ہو گیا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ شہزادہ بولا، فکر مت کرو، میں کل ہی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس چلا گیا۔ جاتے وقت شہزادہ اپنی ٹوپی وہیں بھول گیا۔ دوسرے دن جادوگرنی شہزادے سے پہلے وہاں پہنچ گئی۔ میز پر پڑی ہوئی ٹوپی دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ ضرور یہاں کوئی آیا ہے۔ اس نے ٹوپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیلم سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، میرے بعد یہاں کون آیا تھا؟ جادوگرنی کو غصے میں دیکھ کر نیلم ڈر گئی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جادوگرنی یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے فوراً کینچی پکڑی اور نیلم کے بال کاٹ دیے۔ نیلم کو اپنے خوبصورت بال کٹ جانے کا بہت دکھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ بھی مینار کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے کہا، نیلم بال نیچے گراؤ، تو جادوگرنی نے نیلم کے کٹے ہوئے بال نیچے لٹکا دیے اور خود کھڑکی کے پیچھے چھپ گئی۔ شہزادہ جب اوپر پہنچا تو جادوگرنی نے اسے دھکا دے دیا۔ شہزادہ دھڑام سے زمین پر آ گرا اور گرتے ہی اندھا ہو گیا۔ شہزادہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن اس نے کسی لڑکی کے گانے کی آواز سنی تو وہ فوراً پہچان گیا، یہ آواز نیلم کی ہے۔ وہ آوازوں کی طرف دوڑا لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اسی وقت نیلم نے بھی شہزادے کو دیکھ لیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کا زخمی سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ اندھا ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو سیدھے شہزادے کی آنکھوں میں جا گرے۔ اسی وقت شہزادے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ نیلم نے شہزادے کو جادوگرنی کے بارے میں بتایا کہ وہ اسی دن بیمار ہو گئی تھی اور مر گئی، اس کے بعد میں آزاد ہو گئی۔ شہزادہ نیلم کو اپنے محل میں لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔